السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن میں ایک نئے فن پارے کی رونمائی کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ تاریخ کا سب سے بہترین ورلڈ کپ کرانے کے انتظامات مکمل کر چکا ہے، جس میں اب 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ اور عراق میں کابینہ کی تشکیل میں تیزی لائی جا رہی ہے اور برطانیہ اب لیز ٹراس کے جانشین کی تلاش میں ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے ایجوکیشن سٹی میں فنون لطیفہ کے ایک نئے فن پارے کی رونمائی کی ہے، جو قطر فاؤنڈیشن کے فنپاروں میں ایک نیا اضافہ ہے۔ کوریا کے ایک فنکار چاوی یونگ نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی مناسبت سے یہ فن پارہ تیار کیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے ٹوگیدر۔ قطر فاؤنڈیشن کے بورڈ کی ڈپٹی چیئرپرسن اور فاؤنڈیشن کی CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، قطر میں اسپورٹس کے متعدد سفراء، فٹ بال کے سابق سٹارز اور مقامی و بین الاقوامی منتخب فنکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی آج کی اس تقریب میں شریک تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے کینیڈا کی وزیر قومی دفاع محترمہ انیتا آنند کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وزیر مملکت ان دنوں کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے مراکش میں عرب وزرائے انصاف کی کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے قانونی ہم آہنگی، انصاف اور عدالتی سمجھوتوں کو فعال کرنے کی اہمیت اور عرب مشترکہ قانونی عمل کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک عرب حکمت عملی وضع کرنے کی غرض سے کام کرنے پر زور دیا ہے۔ عرب وزرائے انصاف نے اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ قطر ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کونسل نے قطر کی دانشمند قیادت کے تصور اور ویژن کی تعریف کی ہے، جس نے وطن عربی میں اس فٹ بال ورلڈ چیمپئن شپ کا انعقاد ممکن بنایا ہے، اور یہ چیمپئن شپ تمام عربوں کی چیمپئن شپ ہے۔ قطر نے صحت کی عالمی سربراہ کانفرنس 2022 میں شرکت کی ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اب یہ کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ کانفرنس میں اسپورٹس اینڈ ہیلتھ سے متعلقہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے وزیر صحت نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس چیمپئن شپ کو ایک ایسا ورثہ بنانے کے لیے کام کیا جائے جس کے مطابق مستقبل میں کرائے جانے والے اسپورٹس کے تمام بڑے ایونٹ صحت اور سیکیورٹی کے لحاظ سے مثالی ہوں۔ قطر میں صحت کا شعبہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی میزبانی کی بھرپور مدد کر رہا ہے، اور اب جبکہ اس ورلڈ کپ کے انعقاد میں 1 ماہ کی مدت باقی رہ گئی ہے، تو یہاں کا صحت کا شعبہ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی، فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن اور صحت کی عالمی تنظیم WHO میں متعلقہ اطراف اور شرکاء کے تعاون سے اس چیمپئن شپ کے دوران بہبود صحت کے شعبے میں ہیلتھ سروسز کا ایک بڑا مجموعہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔
گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران فلسطین کے شہر جنین پر چڑھائی میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید اور 3 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل فلسطینی نوجوانوں کے خلاف ان جرائم کے اضافے سے یہ چاہتا ہے کہ کشمکش میں پولیٹیکل سولوشنز کا متبادل سرے سے ہی غائب کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر فوجی کارروائیاں لے آئی جائیں جن سے قابض اسرائیل کے مفادات کی ہی خدمت ہوگی۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے ڈٹ کر کھڑے ہونے سے اسرائیل کے ان منصوبوں کو ناکام بنا دیا جائے گا کہ اس کشمکش کو حل کرنے کے لیے اسٹریٹجک انتہائی ضروری امور کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ عراق میں کوآرڈینیشن فریم یونین نے نامزد وزیر اعظم محمد شیع السودانی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ پارلیمانی گروپوں کے وزارتی امیدواروں میں سے ہی اپنے وزیر چن لیں یا نئے امیدوار تجویز کر دیں۔ کوآرڈینیشن فریم یونین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد شیع السودانی کو یہ اختیار ہے کہ وہ موجودہ گروپ میں سے ہی وزیروں کے قلمدان تبدیل کر دیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاسی کوٹا سسٹم ہی کو برقرار رکھا جائے جس پر وہاں سن 2003 سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اس بیان میں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو کوٹے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان دونوں عہدوں کے لیے کسی بھی سول یا فوجی شخصیت کو ان وزارتوں کے امیدوار بنایا جائے۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ افریقی یونین کی طرف سے رواں مہینے اکتوبر کی 24 تاریخ کو جنوبی افریقہ میں بلائے گئے امن مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد گزشتہ 2 سالوں سے ٹیگرائی میں ہونے والی جنگ کو ختم کرانا ہے۔ ایتھیوپیا کی حکومت اور محاذ آزادی ٹیگرائی دونوں ان مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہیں، جبکہ افریقی یونین کے ایلچی اولوسیگون اوپاسانگو، جنوبی افریقہ کی سابق نائب صدر فومیزیل ملامبونگو کا اور کینیا کے سابق صدر اوہورو کنیاٹا کو ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن ابھی تک ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ برطانیہ میں آج سے کسی نئی شخصیت کی تلاش شروع کی جا رہی ہے جو لیز ٹراس کے مستعفی ہو جانے کے بعد اب زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اندر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لے۔ ابھی تک کسی شخص نے باضابطہ سرکاری طور پر بطور امیدوار اپنا نام پیش نہیں کیا۔ لیز ٹراس نے اپنے انتخاب کے 44 روز بعد کل استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیز ٹراس کے استعفے کا اعلان ہوتے ہی برطانوی سوشل میڈیا پر جنرل الیکشن کا مارک ایک ٹرینڈ بن گیا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی اور اسکاٹ لینڈ کی نیشنل پارٹی دونوں وہاں نئے عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ آج 2 شہر خارکیو اور زاپوریجیا 2 دھماکوں سے ہل کر رہ گئے۔ واضح رہے کہ روسی فوجوں نے گزشتہ کچھ ہفتوں سے یوکرین پر میزائلوں کے حملوں میں زبردست اضافہ کر دیا ہے اور وہ بطور خاص بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اسی موضوع سے متعلق یہ خبر کہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس امر کی تردید کی ہے کہ ان کا ملک روس اور جزیرہ نما کریمیا کو ملانے والے پل پر گزشتہ دنوں کیے جانے والے کسی حملے میں ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ حملے کی اصل وجہ روسی طاقتوں کی اپنی ہی کھینچا تانی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ پن بجلی کے ڈیم کو دھماکے سے اڑا دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کے نتیجے میں یوکرین کے 80 قصبے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ دراصل یورپی یونین نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یوکرین کو اس کا ممبر ملک بننے کا امیدوار قرار دیتی ہے اور کییو کی مدد کے لیے 9 بلین یورو دے رہی ہے۔ یورپی یونین کے موجودہ ممبروں کی تعداد 27 ہے۔
جاپان کے شمال مشرقی علاقے فوکوشیما میں آج زلزلہ آیا ہے جس کی قوت ریکٹر پیمانے پر 5 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جاپانی فضائی رصدگاہوں نے سونامی کے کسی خطرے کی کوئی اطلاع نہیں دی اور کسی جانی یا مالی نقصان کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور آج کے اس نشریے کے اختتامی حلقے میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن میں ایک فن پارے کی رونمائی کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ تاریخ کا سب سے بہترین ورلڈ کپ کرانے کے انتظامات مکمل کر چکا ہے جس میں اب 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ اور عراق میں کابینہ کی تشکیل میں تیزی لائی جا رہی ہے اور برطانیہ اب لیز ٹراس کے جانشین کی تلاش میں ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔